علیہ وسلم یعنی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام کی خوشیوں ساتھیوں، عید و خلوص کے ساتھ بارگاہ حضرت امام سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اسلام میں جنوب کا ہدیہ میرے پاک فرمانے ہماری خوشبختی ہے کہ اللہ نے ہمیں حیات خوشی اور آج کے اس مقدس دن کو ہم نے پا لیا۔ یہ بڑا برکت والا دن اور بہت ہی برکت والی شہر جس دن جس کی صلح میں ہم سب کے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی خوشی کا دن اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے امن کا پیغام لے کر، آشتی کا پیغام لے کر، فتنوں و فساد سے بچنے کا پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مَاذَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ جو تمہیں رسول دے تم اس سے لے لو، جس چیز سے منع فرماتے باز آ جاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ اور نبیوں کے امتیوں نے اپنے نبی کے کہنے کو نہیں مانا، تباہ و برباد ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو آگاہ فرما دیا کہ اپنی مرضی مت چلاؤ، اپنے رسول کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جانو اور اپنی خواہشات کا اظہار بھی مت کرو۔ جو تمہیں رسول دے تم اسے دو، جس چیز سے رسول منع فرما کے باز آ جاؤ۔ میں وقت مختصر ہے، بے شک ابھی وقت ہوگا، لہٰذا بہت تفصیلی گفتگو تو نہیں کر سکتا، بس تھوڑا سا تمہیداً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قوموں میں بہت سی قومیں ہیں، ان میں کچھ مخصوص قومیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم بنی اسرائیل۔ یہ وہ قومیں ہیں کہ جن کا تذکرہ جا بجا قرآن میں آتا ہے۔ یہ قوم عاد اور قوم سمود تو ایسی قوم تھی کہ جو صنعت و حرفت میں بڑا کمال رکھتی تھی اور اپنی بنائی ہوئی صنعت پر وہ بہت گھمنڈ کرتے تھے، بہت اتراتے تھے۔ آپ لوگ تو نہیں معلوم، علماء جانتے ہیں کہ عرب کی دنیا میں دو شہر بہت مشہور ہوئے جس کو بعل و بر کہا گیا۔ یہ شہر جو ہے قوم سمود کی ایجاد ہے، کیونکہ انہوں نے دو بڑے بڑے بت بنائے اور ان بتوں کے نام سے دو شہر کوئن سٹی آباد کیا، بعل بر کے نام سے۔ آج بھی ان کے آثار عرب کی دنیا میں پائے جاتے ہیں، خصوصاً جو سعودی عرب ہے اسی خطے میں یہ عاد و سمود رہا کرتے تھے اور اس کے آثار ابھی بھی عرب میں پائے جاتے ہیں۔ پہاڑوں کو تراش دینا، مکان بنا دینا، آپ تلاش کرتے رہ جائیے کہ روشن دان کہاں ہے، ہمیں روشنی آ رہی ہے۔
ہوا کہاں سے آ رہی ہے، ڈھونڈتے رہ جائیے۔ ایسے ایسے مکانات پہاڑوں کو کاٹ کر انہوں نے بنائے۔ تو بڑے متکبر قسم کے لوگ تھے، اور اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو منتخب فرمایا ان کا نام صالح ہے، اسم بار مسلمان۔ حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اپنی قوم کو ہدایت فرمائی، یہ خدا کی بندگی کرو، میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ جو قوموں نے قصے سن رکھے تھے نبیوں کے، انہوں نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو کچھ معجزہ دکھائیے۔ تو نبی نے منع کیا، ضد مت کرو، جو میں کہوں وہ کرو، جس چیز سے میں منع کروں باز آ جاؤ۔ لیکن قوم نے کہا نا، جس وقت تک آپ معجزہ نہیں دکھائیں گے وہاں کو نہیں مانیں گے۔ آخرکار صالح علیہ السلام نے پوچھ لیا چاہتے کیا ہو؟ کہا پہاڑ سے اونٹنی نکالیے تو ہم مانیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ نبی نے پھر منع کیا، لیکن وہ جب نہیں مانے تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیا، آنکھیں بند کر لی۔ دل کی التجا کو لب پہ سجانا چاہتے تھے کہ قوم کو یقین ہو گیا کہ یہ بھی نبی ہے، اگر یہ دعا کر دیں گے تو پہاڑ پھٹے گا، وہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو قوم نے کہا ٹھہریے ٹھہریے، ابھی ہمارا جملہ مکمل نہیں ہوا، کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ کھولے، ہاتھ گرایا، شاید میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ قوم نے کہا کہ پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی نکالیے جو سمتل زمین پہ آ کے فوراً بچے کو جنم دے۔ جو چیز انہونی ہے وہ ان سے ہونی کرانا چاہتے ہیں۔ نبی نے پھر منع کیا، لیکن جب قوم نہیں مانی تو آپ نے پھر ہاتھ اٹھا لیا، آنکھیں بند کر دی، لبوں پہ التجا سجانا چاہتے رب کی بارگاہ میں۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ یہ بھی نبی ہے، اگر دعا کر دیں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہا ٹھہریے ٹھہریے، ابھی ہمارا جملہ مکمل نہیں ہوا ہے، ہم کچھ اور کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پہاڑ سے ایسی اونٹنی نکالیے جو سمتل زمین پہ آئے اور فوراً بچے کو جنم دے، اور کالی سفید بھی ہو۔ اونٹنی جو ہے وہ کالی سفید بھی ہو۔ انسان کی عقلیں یہاں کے ٹھہر گئی، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو خرق عادت ہو۔ معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو خرق عادت ہو۔ انسان کی عقل ٹھہر گئی کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی نے بھی فرمایا اچھا ٹھیک ہے، 3 شرطیں ان کی ہو چکی تھی۔ اب نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کے لیے دعا تو کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں تم سے کوئی وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں؟ وعدہ یہ لینا چاہتے ہیں کہ پہاڑ پھٹے گا، اونٹنی آئے گی، بچے کو جنے گی، کالی سفید ہوگی، مگر وہ تمہارے کھیت میں جا کے چرے گی، جتنا کھائے اس کو کھانے دینا، اگر تکلیف دو گے تو اللہ کا عذاب ہے۔ اب کتنی بڑی بات ہے، تو اونٹنی کتنا کھائے گی، ہم کھلائیں گے، نہیں تکلیف دیں گے۔ اور دوسری بات سنو، اگر تمہارے کنویں پہ جائے گی پانی پیے گی، جتنا پانی پینے دینا، اگر تکلیف دو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو یہاں قوم نے نبی سے یہ کہا کہ دیکھیے ٹھیک ہے آپ کی بات ہم مانتے ہیں، لیکن ایک دن ہم پانی پئیں گے، ایک دن اونٹنی پانی پئیں گے۔ دن بانٹ لیا، ایک دن ہم پئیں گے، ایک دن اونٹنی پیے گی۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک دن تو پینا، ایک دن اونٹنی پیے گی، لیکن اونٹنی کو تکلیف مت دینا، اگر تکلیف دو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب وعدہ ہو گیا، آپ نے ہاتھ کو اٹھایا، آنکھیں بند کی، دل کی گہرائیوں سے رب کی بارگاہ میں التجا کی، پروردگارا ہے اے فقیر، میری قوم بڑی ضدی ہے، لیکن تو قادر مطلق ہے۔ اے رب کائنات، پہاڑ کے سینے کو چیر کر ایک اونٹنی ظاہر فرما جو سمتل زمین پہ آگے بچے کو جن دے، کالی سفید ہو۔ دعا کی تکمیل ہوئی، چہرے پہ ہاتھ پھرا،
جیسے ہی ہاتھ پھرا اچانک بھیانک آواز سے پہاڑ کو حصے میں تقسیم ہو گیا، بھیانک آواز سے، اور ترے سے چلتا ہوا چڑھتی ہوئی اونٹنی سمتل زمین پہ پہنچی، بچے کو دینا کالی سفید، تیزی سے پروان چڑھنے لگے، کھیت میں گئے، کھیت کا کھیت کھانے لگے، کنویں پہ گئے، سارا پانی پینے لگے، ایک دن میں 2 دن کا پانی پینے لگے۔ وہ ماجد آ گئی، اگر یہ رہے گی تو ہم کہاں رہیں گے، تو لہٰذا ہم اس کو رہنے نہیں دیں گے۔ آخرکار سب نے مل کر میٹنگ کیا اور اس اونٹنی کو ذبح کر کے روٹیاں تقسیم کی، سب نے کھایا۔ کھانا تھا کہ اللہ کا عذاب آیا، ایسا عذاب آیا کہ وہ قوم سمود جو بڑے صنعت و حرفت والے تھے، اپنے کاموں پہ بڑا ناز و گھمنڈ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے 2 پہاڑوں کے درمیان ملا کر ان کے وجود کو ختم کر دیا۔ لیکن ضد کیا انہوں نے، مگر ضد میں نیت خراب تھی۔ ضد کرنا بری بات نہیں ہے، ادب کو ملحوظ رکھ کر ضد کیا جائے تو بری بات نہیں ہے، نیت خراب نہ ہو ضد کی جائے تو بری بات نہیں ہے۔ دیکھو ضد کیا نبی سے، لیکن نیت کیا تھی؟ ایسا یہ کر نہیں پائیں گے، جب نہیں کر پائیں گے تو ہم کا مذاق اڑائیں گے۔ نبی کی شان گھٹانے کی نیت تھی تو اللہ نے انہیں کو گھٹا دیا، اللہ نے انہیں کو گھٹا دیا۔ مگر آؤ ہم جن کے میلاد کو منانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے، مسجد نبوی تعمیر فرمائی اور تبلیغ دین عام ہونے لگا، شریعت محمدی کا نفاذ ہونے لگا۔ جانتے ہو ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ابو لبابہ، کیا نام ہے؟ بہت مشہور صحابی ہیں، اور صحابہ کا کوئی چرچا علماء سے آپ سنتے ہو، لیکن ابو لبابہ وہ ہیں کہ ان کا چرچا ہر حاجی صاحب آگے کرتے ہیں۔ ہے نا، مسجد نبوی میں ایک ایسا کھمبا ہے جس کھمبے کو کہتے ہیں استوانِ توبہ۔ کیا کہتے ہیں؟ استوانِ توبہ، توبہ والا کھمبا۔ کیا تاریخ ہے توبہ والے کھمبے کی؟ یہی تاریخ ہے کہ حضرت ابو لبابہ خطا کر کے آئے اور آ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھ سے خطا سرزد ہوئی ہے، میری خطا کی معافی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے منکسر مزاج تھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو، لیکن ابو لبابہ ضد کرنے کے، نہ میں تو آپ ہی سے مانگوں، آپ ہی کے در دولت سے میں معافی کا طلبگار ہوں، کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا اللہ سے معافی مانگو، اللہ غفور ہے، اللہ غفار ہے۔ حضرت ابو لبابہ نے ضد کیا، نہیں یا رسول اللہ، میں اسی طرح دولت سے معافی کا طلبگار ہوں، اور جب تک میری خطا معاف نہیں ہوگی، یہ کھجور کا جو کھمبا ہے اسی کھمبے سے اپنے کو باندھ کے رکھوں گا، حتیٰ کہ انہوں نے رسیوں سے اپنے کو باندھ لیا۔ ذرا خیال کیجئے، اللہ کے رسول بڑے شفیق و مہربان بھی ہیں، اگر تکلیف میں مبتلا ہرن کو دیکھنے، جنگلی ہرن کو پہلیے کے جال میں پھنسا ہوا حضور دیکھنے، تو اس کی آزادی کی فکر رسول رکھتے ہیں۔ مجھے جائے کہ امت محمدیہ کا کوئی فرد فرید عاشق رسول مشکلوں میں ہو، کیا رسول اس کی آزادی کی پرواہ نہیں کرتے ہوں؟ لیکن پرواہ ہے، اور حضور بھی چاہتے ہیں کہ ابو لبابہ ہمیشہ صبح قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید ہو جائے، اس کا عشق زندہ و جاوید ہو جائے۔ تو میرے رسول نے اگر چاہتے تو خطا معاف فرما دیتے، معاف ہو جاتی، لیکن میرے رسول نے ان کے اس عمل کو انہیں رہنے دیا۔ اب وہ 3 شبانہ یوم اسی کھمبے سے بندے رہے۔ اچھا بتاؤ، حضور نماز میں آتے تھے کہ نہیں؟ 5 وقت تو دیکھتے ہوں گے، کیا حضور کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی کہ آزاد ہو جائے؟ بولو، تہجد کے وقت آتے تھے حضور۔ ابو لبابہ
کہاں ابو لبابہ مسجد نبوی میں یا حضور مسجد نبوی میں؟ ارے یہاں حضور اپنی شفقت فرما کر رسیوں کے دھاگے کھول دیتے، گرہیں کھول دیتے، کہتے جا تجھے معاف کر دیا گیا. لیکن اللہ کے رسول نے اس 3 شبانہ یوم میں ابو لبابہ کو دیکھا تو ضرور، مگر ابو لبابہ کے لیے دعا نہیں فرمائی. کوئی آیا ملنے کے لیے حضور مدینے سے تشریف نہ آیا، ابو لبابہ پہ نظر پڑے، لیکن حضور نے دعا نہیں فرمائی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضور تو وہ ہیں جو غیب کی خبر جاننے والے ہیں. ابو لبابہ کا یہ آنا مصطفیٰ نے دیکھ لیا کہ یہ عاشق رسول کی ضد ہے، ایک چاہنے والے کی ضد ہے، یہ اصرار پیغام کر رہا ہے. اب جو رسول پاک نے ابو لبابہ کو نہیں دیکھا تھا، ابو لبابہ کی تقدیر دیکھی تھی، وہ ان کے مقدر میں یہ تھا کہ جب یہ عاشق رسول ضد کرے گا تو اس کی اس ضد پر اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے وہ آیت کریمہ مصطفیٰ پر وحی فرما دے گا جس سے ابو لبابہ میں بخشا جائے گا وہ صبح قیامت تک کی امت. جانتے ہو نیت خراب ہو تو نصیحت منصیحت سب بھلا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. سمجھ گئے نا؟ نیست تو نابود کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر نیت اچھی ہو تو ضد کرنا برا نہیں ہے. ضد یہاں بھی کی گئی مگر نیت اچھی تھی. تو جب نیت اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا إِلَى آخِرِهِ کہ جب تم اپنے الفاظ پر ظلم کرو تو کہیں اور نہیں دربار محمدی میں حاضری ہو اور حضور سے دعا کی درخواست کرو. حضور اگر تمہارے لیے دعا فرما دیں گے تو اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. بات سمجھ گئے نا؟ معلوم کیا ہوا کہ بخشش کا ٹھکانہ کوئی اور نہیں درِ مصطفیٰ ہی ہے. ہم جن کی میلاد منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہی بخشش کا ٹھکانہ ہے. ان کی عظمتوں کو سمجھو. میں ایک واقعہ اور آپ کے سامنے پیش کروں اگر آپ اجازت دیں تو. سماعت فرمائیے کہ صحابہ حضور سے کیسی محبت کرتے تھے. میدان جنگ میں صحابہ تھے، پیاس لگی، دیکھا کہ مشک جو خالی ہو چکا ہے، پانی نہیں ہے. مشک سمجھتے ہی نہیں سمجھتے برتن پانی کا آگر جس کو کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں آپ؟ مشکیزہ. مشک جھاگل کچھ بھی سمجھ گئے. خالی ہو چکا ہے. اب جب خالی ہو گیا تو کہاں گئے؟ دربار محمدی میں. کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے جہاں کوئی پیاس نہیں بجھاتا وہاں مصطفیٰ پیاس بجھا دیتے ہیں. جہاں کوئی پیاس نہیں بجھا سکتا وہاں پیاس کو بجھانے کی صلاحیت اگر کسی میں ہے تو جناب محمد رسول اللہ، کیونکہ وہی ساقی حوض کوثر. تو صحابہ آئے، اگر حضور کو اپنی طرح جانتے تو کبھی نہیں آتے. یہاں پہ عقیدے کی بھی بات سمجھیے کہ اگر حضور کو اپنی طرح جانتے تو کبھی نہیں آتے. لیکن انہیں معلوم ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی مانگا حضرت کہ یا رسول اللہ ہم پیاسے ہیں، پانی پلایا جائے. حضرت موسیٰ کے حواریوں نے بھی پیاسے تھے، مانگا تھا پانی. تو حضرت موسیٰ نے چٹان پہ اپنے عصا سے ضرب دی تھی، پانی کا وجود ہوا تھا، حواریوں نے پی کر سیرابی حاصل کر لی تھی. تو میرے رسول کو بھی چاہیے تھا کہ کسی چٹان پہ اپنے عصائے مبارک سے ضرب لگا دیتے. چلو ان کے لیے تو 12 چشمے جاری ہوئے تھے، کیا یہاں ایک چشمہ جاری نہیں ہو سکتا تھا؟ میں نے بولو بھائی، حضور اگر ضرب لگا دیتے تو کیا ایک چشمہ جاری نہیں ہوتا نا؟ لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا. اچھا اللہ کے رسول پھر ایک بات سنو، حضرت سلیمان علیہ السلام نا ان کے مطیع فرما بردار تو اجنہ بھی ہے نا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار تو جن ہے، صرف فرما بردار ہے، امتی نہیں ہے.
مگر میرے مصطفیٰ کے اجنہ تو امتی بھی ہیں، امتی بھی ہیں۔ تو ذرا خیال کیجئے کہ اگر سلیمان کے لیے اجنہ ان کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو تو یہاں نبی رحمت کے لیے کتنا راضی رہے ہوئے ہو۔ ایک اشارہ فرما دیتے تو زمزم کا پانی میدان جنگ میں حاضر کر سکتے۔ وہ لوگ کرتے بھی نہیں کرتے، مگر حضور نے ایسا نہیں کیا۔ آسمانوں کے فرشتے منتظر ہیں کہ نہیں؟ اگر ایک اشارہ فرما دیتے تو پھر رحمت کا پانی آسمان سے اتر پڑتا، لیکن حضور نے ایسا بھی نہیں کیا۔ اچھا چلو یہ وہ جو چھوڑو، کم سے کم اپنے باپ دادا کی ریت پہ وہ اپنا لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، بچپن میں انہوں نے ایک کینڈی زمین پر مار دی تھی، چشمہ جاری ہوا تھا کہ نہیں ہوا؟ جو زمزم ہے صبح قیامت تک کے لیے یہ معجزہ محفوظ ہے نا بھائی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی تو نسل ہے۔ اگر اللہ کے رسول بھی اپنی نالین کی ایک ٹھوکر لگا دیتے تو کیا چشمہ جاری نہیں ہوتا؟ بولیے، مگر میرے رسول نے ایسا نہیں کیا۔ فرمایا کیا کل پانی ختم ہو گیا؟ کہاں کل پانی ختم ہو گیا؟ کہانی سبب جمع کرو، بے سبب چیزوں کی طرف دھیان مت دو۔ کسی کو سمجھو آج ہمارا حال کیا ہے، ہم انتریامیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، جو مستقبل کی باتیں بتانے والے ان کو بہت پسند کرتے ہیں، یہ بابا اور وہ مولوی، یہ جھاڑ وہ پھوک۔ میرے عزیز، میرے رسول نے مزاج دے دیا، سبب کو جمع کرو مسبب پایا جائے گا، سبب کو جمع کرو مسبب پایا جائے گا۔ تو میرے رسول نے صحابی سے فرمایا کہ کل پانی ختم ہو گیا، کل پانی ختم ہو گیا، پلٹ دو مشکیزے کو، پلٹ دو۔ اب جو پلٹا گیا ایک دو بوند نہیں، ایک پیالہ بھر کے پانی نکل گیا۔ روایت یہ ہے کہ اس چمڑے کے مشکیزے نے جو پانی پی لیا تھا حضور کے حکم پہ، اس نے بھی اس پانی کو اگل دیا اور وہ تھوڑا بہت نہیں ہوا، ایک پیالہ ہو گیا۔ کتنا ہوا؟ اگر سبب جمع ہو گیا نا، تو اب جب سبب جمع ہو گیا تو مسبب بھی پایا جائے گا۔ یہ ایک پیالہ پانی سبب بن گیا، حضور کی بارگاہ میں لا کے پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست ناز رکھ دیا۔ اب جو اپنا دست ناز رکھا تو یہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ آپ کے ہمارے وہاں اس کو گھاؤ بولتے ہیں، آپ کو کیا بولتے ہیں؟ گپھا۔ اچھا گپھا بولتے ہیں، گپھا سمجھ گئے نا؟ یہ مقامی زبان میں سمجھانا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ گپھا، یہ گپھا۔ کتنے گپھے ہیں آپ کے پاس؟ ایک ہاتھ میں کتنا گپھا؟ 4 گپھا نا؟ 4 گپھا یعنی 4 چشمے جاری ہو گئے۔ اور جانتے ہو پیاسے تو سارے صحابہ، اور جو نہیں پیاسے تھے ان کو بھی پیاس لگ گئی تھی۔ جو پیاس نہیں تھی وہ بھی پیاسے ہو گئے، اور وہ ساقی چشمے رحمت پہ سب کے سب حاضر ہو گئے۔ پلانے والے مصطفیٰ ہیں۔ اب کون ہے کہ جو تھوڑا سا پیے گا؟ پیٹ بھر بھر کے پیا۔ یہی نہیں، انسان نہیں، جانوروں نے بھی پیٹ بھر بھر کے پیا۔ جانوروں نے بھی پیٹ بھر کے پیا۔ ساٹھیاں اونٹنی جو 60 میل تک پانی نہیں پیتی ہے، وہ پانی کو اسٹور کر کے رکھتی ہے، اس نے بھی پانی پیا، اور اپنی جو تھیلی اس کے وہاں قدرتی بنی اس نے بھر لیا۔ سارے برتن پانی سے بھر گئے، سارے برتنوں کو لوگوں نے بھر لیا، اور حضور کا ہاتھ ابھی رکھا ہوا ہے۔ پھر سرکار نے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی اپنے ہاتھ کو حضور نے اٹھایا، اب پانی پیالے میں جتنا تھا اتنا ہی رہ گیا۔ اللہ عظیم الشان معجزہ، اس کو آپ نے سنا۔ لیکن یہاں میں ایک عقیدے کی بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیتا سماعت فرمائیے۔ کچھ لوگ حضور کو اپنی طرح کہتے ہیں، ہماری طرح۔ اب دیکھیے ادھر مولانا صاحب بیٹھے ہیں، سب مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ آپ کی آبادی ہوتے ہیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی حافظ عالم ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس رواج کو قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ عالم نبیل بنائے، فاضل جلیل بھی بنائے۔
اور متقی اور پرہیزگار بنائے. عالم مولوی نے بنائے متقی پرہیزگار، اس کی دعا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کو اپنی طرح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا مسئلے کی بات سن لیجیے. اگر آپ پیاسے ہیں اور کوئی آدمی ایک پیالہ پانی لائے، مفتی صاحب نے یہ عام آدمی سے پوچھا اور اس میں اپنی انگلی کو ایسے ڈبو کے رکھے، بولیے کوئی پانی پیے گا؟ بولیے اگر مفتی صاحب ہی انگلی ڈبو دے تو پانی پیے گے؟ ایک پیالہ ہمیں پیاسا ہو پانی دو، آپ نے انگلی ڈبو دیا، کالو پانی. تو چاہے مفتی صاحب چاہے پیر صاحب کوئی بھی اگر انگلی ڈبو دی تو پھر فقہ کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ پانی مستعمل ہو گیا. اب جب یہ پانی مستعمل ہو گیا تو اسے پیا نہیں جا سکتا. تو ان کو سمجھانے کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ میرے رسول کے اس عظیم معجزے سے حضور کی عظمت کو سمجھو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگلی نہیں رکھی تھی، اپنا پورا دستے کرام رکھ دیا تھا. ایک انگلی صرف نہیں ڈالی تھی اس پانی پہ، پورا دستے کرام رکھ دیا تھا. فقہ کی زبان میں یہ ہے کہ اگر انگلی پانی میں چلی جائے تو وہ پانی مائع مستعمل ہوتا ہے. میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ بشر انگلی ڈالتا ہے تو پانی مستعمل ہوتا ہے، لیکن خیر بشر انگلی ڈال دیتا ہے تو پانی مستعمل ہوتا ہے. صحابہ کا انداز آپ نے دیکھ لیا، جو صحابہ کرام ان کا انداز کیسا تھا یہ آپ نے دیکھ لیا. اب آخری بات دو بھائی، ارے بھیا جانے دو، آخری بات سن لیجیے بس کہ یہ حال تھا ان صحابہ کا، تو اطاعت کیسی ہوگی. اب میں اطاعت کے تعلق سے بھی بتا دوں کہ کس طرح کی اطاعت کرتے تھے صحابہ. حضرت عثمان ذوالنورین کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کو یہ محبت ہوئی کہ آج میں حضور کو حضور کا پسندیدہ گوشت کھلاؤں گا. تو وہ بازار گئے اور بازار سے دست کا گوشت، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، دست کا گوشت لیا. گھر میں آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ اسے پکاؤ، اچھے سے پکانا، بیوی سے میں تحفہ کروں گا، حضور کو ہدیہ کروں گا. صحابیت تھی، انہوں نے بھی خوب اچھے سے بھون بھون کے پکایا اچھے سے. ایک ہوتا ہے غصے میں پکانا، ایک ہوتا ہے محبت میں پکانا. کبھی کبھی بیویاں غصے میں پکاتی ہیں تو حال کیا ہوتا ہے، محبت سے پکاتی ہیں تو انگلیاں لوگ چڑھتے ہیں. تو جب نام سنا کہ حضور کو پیش کرنا ہے تو وہ تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس کو پکایا اور گوشت کو خوب بھون کر کے اچھے سے بنایا، پھیل گئی چاروں طرف. جب گوشت تیار ہو گیا تو اس کو خاک میں رکھ کر ڈھکن سے بند کر دیا اور اپنے شوہر کو دے دیا. صحابی رسول نے اسے لیا اور چڑھے تھے حضور کی بارگاہ میں چند کو حضور کو پیش کر دیا. اب جو مسجد نبی کے قریب پہنچے تو وہاں ایک چوراہے پر، گلی گلی سب تو تھی، تو اس میں ایک چوراہے پر حضور کسی مقام پر بیٹھے ہوئے تھے. اب حضور جہاں بیٹھے تو کیا وہاں سناٹا ہوگا؟ مجمع لگا ہوا ہے، گلی بھری ہوئی ہے اور حضور واس فرما رہے ہیں. صحابی تو پیچھے تھے نا، کبھی کبھی بھیڑ کہیں لگتی ہے تو آپ لوگ ایسا کرتے ہو کہ بھیڑ لگی ہوئی پیچھے، آپ پیچھے ہو، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آگے ہو کیا رہا ہے تو کرتے کیا ہو، پبلک کو بے خودی میں ہٹاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے. کسی سے بولتے نہیں کہ بھائی آپ کھڑے جاؤ، آپ کرتے کیا ہو، کبھی ادھر کیوں نہیں لگاؤ، کبھی ادھر کیوں نہیں، کبھی ہاتھ لگا کے آپ بڑھتے چلے جاؤ گے، آگے بڑھتے جو آگے ہے کیا، استجاب کا عالم ہوتا ہے. وہ صحابی بھی اسی کیفیت میں تھے. جو صحابہ کے مجمع کو دیکھا، بھیڑ لگی ہوئی دیکھی، تو ان کو بھی استجاب آگے ہے کیا. اسی
कैफियत में आपने साहबा को हटाना शुरू किया और आगे बढ़ते चले गए, इतना बढ़ गए कि बिल्कुल आगे आ गए। अब जो सामने पहुंचे तो देखते क्या है कि सरकार चबूतरे पे बैठे हुए हैं और वाज फरमा रहे हैं। देखा तो खुशी से फूले न समाये, ये काब का बर्तन तो घर पे देना था ना, लेकिन ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उन्होंने देखा चबूतरे पे बैठे हुए, तो अब इंतजार नहीं कर सके, बेखुदी में तो थे ही, इतना बेखुद हुए कि उसी हाल में हुजूर की बारगाह में पहुंच गए और उस काब को सरकार की बारगाह में नजराना कर दिया। नहीं, घर पे देना था ना, तो वही दे दिया। हुजूर ने भी उनको सरताबा देखा और मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद हुजूर तो दिल का हाल जानने वाले, आका ने फौरन ही ढक्कन को खोला और अपनी पसंदीदा उस बोटी को उठाया और उठाकर अपने मखसूस अंदाज से सरकार तनाउल फरमाने लगे। ये वाकया हुआ। दूसरे दिन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपनी बीवी यानी हुजूर की बेटी से कहा, जरा इसको पकाओ, गोश्त पका। वैसे ही काम में रखा, ढक के ले आए, वहीं आके बैठे जहाँ हुजूर बैठे थे। सरकार जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे। और उसके बाद फिर आपने काब के ढक्कन को जो खोला, खुशबू फैली तो लोग इधर उधर जो थे वो भी सामने आ गए और उन्होंने हजरत उस्मान गनी को इस हाल में जो देखा, क्योंकि उनके घर के सामने ही वो चौराहा था जहाँ वो चबूतरा था, तो लोगों ने, और ये उसी अंदाज में उस बोटी को खा रहे जैसे हुजूर खा रहे थे, तो लोगों ने कहा कि ए उस्मान, क्या घर में कुछ नाराजगी हुई है कि यहाँ आके खा रहे हो? खफा हो गए इसलिए यहाँ आके खा रहे हो? कहा नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है, मैं खा इसलिए रहा हूं क्योंकि कल मैंने हुजूर को इसी तरह यहाँ बैठकर तनावुल करते हुए देखा था। तनावुल करते हुए देखा था। तो नकल ऐसी करते थे, इत्तिबा ऐसी करते थे, पैरवी ऐसी करते थे। बात समझ गए ना? ऐसी पैरवी करते थे सहाबा कि हुजूर का उठना देखें, हुजूर का बैठना देखें, हुजूर का चलना देखें, हुजूर का मुस्कुराना देखें, तो खुद भी उसी अंदाज को अपनाने की वो कोशिश करते थे। ये था इश्क, ये थी मोहब्बत। लेकिन सुनो, ये जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है ना, इसका नुज़ूल क्यों हुआ उसे समाप्त कर दो। ये आशिकों की जमात मस्जिद नबी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा कि एक रोजा रखा कुछ नहीं खाया, 2 रोजा रखा कुछ नहीं खाया, 3 रोजा रखा कुछ नहीं खाया। सहाबा ने समझा कि कोई हुक्म है, हमको भी हुजूर की नकल करनी चाहिए। बताया मैंने ना, हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन इस तरह की नकल करते थे, हुजूर के उठने बैठने और हुजूर के तरीके को अख्तियार फरमाते थे। अब सहाबा ने भी नकल करनी शुरू कर दी। एक दिन नहीं खाया, रोजा रखा, ना पानी पिया, 2 दिन, यानी उसे 100वें विसाल कहते हैं। तीसरे दिन जब जिस्म में नकाहत और कमजोरी हुई तो वो ज़ौफ़ की बुनियाद पर मस्जिद में बेहोश होकर गिरने लगे। अभी महफिल में खुदा न खास्ता कोई ठोकर खा के भी गिरे, आप उसको डांटोगे या उसको प्यार करोगे? बोलिए। कोई अगर ठोकर खा के भी गिरे तो उसको डांटा नहीं जाएगा, उससे प्यार किया जाएगा। लेकिन यहाँ मामला अजब है, सहाबा हुजूर की नकल कर रहे हैं, पैदर पे हुए भी रोजे रखने लगे, लेकिन तकाज़े बशरी के तहत ये बेहोश होने लगे। अब जब ये बेहोश होने लगे, गश्त खा के गिरने लगे, तो मेरे रसूल ने प्यार नहीं किया, क्योंकि बड़े जलाल की कैफियत में फरमाया मिस्री, और मेरे मिसलाए, जरा ख्याल कीजिए, बड़े जलाल की कैफियत थी। और हुजूर ने अब तक इजहारे जलाल नहीं किया था, मक्के से मदीने तक सिर्फ इजहारे जमाल किया था, आज इजहारे जलाल फरमा रहे हैं। तो रब की मशीयत को यह गवारा ना हुआ कि मेरा हबीब अपनी उम्मत पर जलाल का इजहार फरमाए, लिहाजा इस आयत करीमा का नुज़ूल फरमाया कि मा अताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम
اس چیز سے حضور کی ہر کرنی امت نہیں کر سکتی. حضور جو کہیں وہ کرو. حضور جس چیز سے منع فرما دے رک جاؤ. حضور کی ہر کرنی کو تم نہیں کر سکتے ہو. برادران ملت اسلامیہ، ہم اس رسول کی میلاد منانے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاشق رسول بنائے اور متبع شریعت فرمائے. خوف خدا اور محبت رسول میں جینے مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور آج کی اس محفل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بلاؤں اور واؤں کو دور فرما دے. میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے چاہتا ہوں ایک بدعاؤ ہم سب استغفار کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ سب کی گناہوں کو معاف فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب پہ فضل فرمائے کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا اور استغفار کیا. جان لیجیے کہ اس وقت حالات ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے. اب ضروری ہے کہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنائیے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، نیک عمل کیجیے، نمازوں کے پابند ہو جائیے، با جماعت نماز ادا کیجیے، با جماعت نماز ادا کیجیے، اس میں کوتاہی مت کیجیے. ہمیں امید ہے کہ سرکار کی اس میلاد کے صدقے ہم اپنے دلوں کو پھیر کر اللہ رب العزت کی جانب کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ ہم سب کی طرف نازل ہوگی. دعا کرتا ہوں صاحب خانہ یہ محفل اور حاضرین محفل کے جملہ جائز مقاصد دینی دنیاوی کو دعا فرمائے. آخر دعوانا